الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وكان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوتھے پارے کی آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر بیت اللہ شریف اور وہاں کے امکنہ مقدسہ کا ذکر ہونے کے ساتھ حج کی فرضیت کا ذکر ہے. حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے کہ جو زاد راہ اور سفر کے ساتھ متعلق ہے. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے مکہ مکرمہ میں، اور یہ برکت والا ہے اور عالمین کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس کے اندر نشانیاں ہیں، اس کے اندر نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے. مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا. سب سے بڑی عطا اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جو شخص حرم میں داخل ہو گیا بس وہ امن والا ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ ہی کی رضا کی خاطر لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے، اور اس شخص پر فرض ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو. من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اس ایمان والے پر حج بیت اللہ فرض ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جس شخص نے انکار کیا عملاً یا عقیدتاً تو
اللہ رب العزت تو بے پرواہ ہے، حج کرنے سے اللہ کا فائدہ نہیں، حاجی کا فائدہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، من اراد الحج فلیتعجل، جس شخص نے حج کا ارادہ کر لیا بس اسے چاہیے کہ وہ حج جلدی کرے۔ مراد ارادے سے استطاعت ہے، یعنی جس پر حج فرض ہو گیا اسے چاہیے کہ حج جلدی کرے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ حج میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ زندگی وفا نہ کرے، انسان یہ سوچتا رہے کہ بعد میں حج کر لوں گا، ابھی بہت سارے مسائل میرے ساتھ متعلق ہیں، وہ پہلے نبھا لوں۔ تو بعد کی زندگی کا کسی کو کیا پتہ ہے، لہذا جیسے ہی فرصت ملے تو پہلی فرصت میں حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ حج میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی عذر پیش ہو جائے، فوت تو نہیں ہوا لیکن مریض ہو گیا، مریض نہیں ہوا لیکن دنیا بے امن ہو گئی، راستے پر امن نہیں رہے، تو پھر بھی حج رہ جائے گا، لہذا حج جلدی کرو۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ایک اور وجہ ہمارے دور کے لحاظ سے یہ ہے کہ حج جلدی کرو کہ انہوں نے تو ہر سال حاجیوں کو لوٹنا ہے، ریٹ بڑھانا ہے، مہنگائی کرنی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ سالوں بعد حج اتنا مہنگا ہو جائے کہ ہماری قدرت سے ہی باہر ہو جائے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حج اتنا جلدی کرو، حج اتنا جلدی کرو کہ نکاح سے بھی پہلے کرو۔ اس سنت کے اوپر تو انڈونیشیا والے عمل کرتے ہیں کہ ان کے ہاں ملکی طور پر قانون ہے، شرط ہے کہ جب حج کر لو گے تو پھر اس کے بعد نکاح اور رخصتی ہوگی۔ ایک اچھی ہی بات ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نوجوانوں حج میں جلدی کرو، حج میں جو جلدی کرے گا 20 مرتبہ جہاد میں شریک ہونے کے مقابلے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ 20 مرتبہ جہاد کے مقابلے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ حالانکہ جہاد تو اتنی مشکل چیز ہے کہ اس میں تو سب کچھ انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ وہاں ادھر آدمی خانقاہ میں بیٹھ کے نا بڑے عرصے تک چلہ کاٹتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، بڑی دیر کے بعد معرفت ملے گی، لیکن جب وہاں جہاد میں سامنے بم اور گولے آ رہے ہوں گے نا تو سوائے اللہ کے یہ مجاہد کسی اور کو پکارتا بھی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ اس کے دل میں اور کسی کا تصور بھی نہیں ہوتا، پھر صرف اللہ آباد ہوتا ہے اس کے دل میں۔ تو ریاضت کے مراحل بھی طے ہو جاتے ہیں، تقوی کے مراحل بھی طے ہو جاتے ہیں، دنیا کے مقابلے میں بھی وہ زاہد ہو چکا ہوتا ہے، چھوڑ چکا ہوتا ہے دنیا۔ تو فرمایا حج میں جلدی کرو۔ اور بات یہ ہے کہ حج ایک مشکل عبادت ہے، اور مشکل کام کے لیے کچھ ظاہری جسمانی قوت بھی چاہیے اور روحانی قوت بھی چاہیے۔ روحانی قوت تو ہوا ایمان کا مقام، مسائل سیکھنے کا مرحلہ، اور جسمانی قوت یہ جوانی ہے، اس میں حج کرو تو پھر اس کے جو شرائط ہیں، جو حج کے ارکان کی ادائیگی میں سفر ہیں، وہ آسانی سے ادا ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ جو شخص صحت کا خیال رکھتا ہے اور بھلے مہنگے سے مہنگا کھانا یا دوائی یا نسخے استعمال کرتا رہے، جوانی قائم نہیں رہے گی۔ ضرور
سورج ڈھلے گا اور بڑھاپا شروع ہوگا، جو مرضی ہے کر لے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں آنسو بہانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آنسو بہانے کی بات حج کے سفر میں آپ ساتھیوں کو دیکھیں گے کہ لوگ اس طرح روتے ہیں، ایسے چیخ و پکار کرتے ہیں جیسے جانور کہیں بھدک جائیں نا اور دور ہو جائیں، گم ہو جائیں، تو ایک پریشانی کے عالم میں جانور چیخیں لگاتے ہیں اونچی اونچی، کوئی سمجھ نہیں ہوتی ان جانوروں کو کہ کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے۔ اس طرح لوگ چیخ و پکار میں شروع ہوتے ہیں، بس اپنے وہ ایک اللہ کو راضی کرنے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حج کے لیے جسمانی قوت بھی درکار ہے اور روحانی قوت بھی درکار ہے۔ اگر جسمانی قوت ہے اور مسائل نہیں سیکھ کے گیا تو پھر حج کا سفر صحیح طریقے سے تو اس کا حق ادا نہیں ہوا، کہ غلط ہو جائیں گی کچھ باتیں، کچھ مسئلے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے پوچھا کہ ہم حج کے لیے، جہاد کے لیے جا سکتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج بیت اللہ ہے۔ عورتوں کو خطاب فرمایا کہ تمہارا جہاد وہ حج بیت اللہ ہے۔ عورتوں کو حج کرنا بھی چاہیے اور مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو، امی کو حج کرایا بھی کریں۔ میں ایک جگہ پہ حج کے موضوع پہ بات کر رہا تھا کسی اور مقام پہ، تو عورتوں کے حج کے متعلق جب بات کی تو وہ کہنے لگے عورتوں کے لیے کیا حج ضروری ہے، عورتیں گھر میں بیٹھیں، عورتوں کو کیوں حج کرانا ہے؟ اس حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد ہے کہ عورتیں حج کریں۔ اس زمانے میں لوگ یہ کہیں کہ عورتوں کے پاس تو پیسہ نہیں ہوتا تو عورتوں پر حج فرض کیسے ہے؟ تو اس زمانے میں صحابیات نوکری کرتی تھیں، ان کے پاس پیسے ہوتے تھے۔ بات یہ ہے مردوں نے ہی کرانا ہے، جب اللہ نے استطاعت عطا کی ہے خود بھی کرے، بچوں کو بھی کرائے، بیوی کو کرائے، والدین کو کرائے، سب کو کرائے۔ تو فرمایا کہ حج جب فرض ہو جائے تو اس میں جلدی کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ حج فرض کب ہوتا ہے؟ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہو، دوسری شرط ہے عاقل ہو، پاگل نہ ہو، تیسری شرط ہے صحت مند ہو، معذور نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، اور پانچویں شرط ہے کہ صاحب استطاعت ہو، چھٹی شرط ہے کہ زاد راہ ہو، پانچویں شرط ہے کہ مسائل بھی سیکھا ہوا ہو، چھٹی شرط ہے کہ لبیک کا ترانہ بھی حاجی کے ذمہ فرض ہے، یہ بھی آتا ہو۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے آداب کا خیال رکھے تو حج اس کا مقبول ہے اور وہ جنتی ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول حج کے آداب کیا ہیں؟ تو یہ چیزیں گنوائیں اور فرمایا کہ جب حج شروع کرے تو اس کے مسائل اور شرائط واجبات جانتا ہو اور اس کے مطابق عمل کرے۔ نمبر 1، حج کے شرائط پر صحیح معنی میں عمل کرے۔ نمبر 2، اطعام، لوگوں کو کھانا کھلائے، جتنی گنجائش ہو، جتنی توفیق ہو۔ ہمیں تو ادھر سے ہی اتنا لوٹ لیتے ہیں کہ اس قابل ہی نہیں رہتے، لیکن پھر بھی کسی حد تک تو اس حکم پر عمل ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، نرم گفتگو کرے، خود بھی نرم گفتگو کرے، اور اگر کوئی زیادتی ہو جائے
اور ہو ہی جاتی ہے تو پھر بھی نرمی سے پیش آئے۔ اور فرمایا کہ سلام کی کثرت کرے، کثرت کے ساتھ سلام پھیرائے، نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے اور سلام کی کثرت کرے۔ اور 5ویں شرط ہے صبر کے ساتھ حج کرے، جو آخر میں فرمایا صبر، یہ اتنا اہم نسخہ ہے کہ اس کے بغیر حج قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ وہ یہیں سے ہی صبر شروع ہو جاتا ہے، پھر مرحلے ہیں مختلف، ہر موقع پہ اس سبق کو یاد رکھے، حج کے شرائط کو اچھی طرح سیکھے اور اس کے مطابق عمل کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، سلام پھیلائے، ہر کسی ساتھی کو ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ صبر کے ساتھ رہے، یہ سفر سارا ہی صبر کے ساتھ متعلق ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کچھ لوگ حج کریں گے تجارت کی غرض سے کہ وہاں تجارت اچھی ہوتی ہے، کچھ لوگ حج کریں گے ریاکاری کے طور پر کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں، اور پھر ایک دو حج کر لیتے ہیں تو پھر خود ہی اپنے بورڈ کے اوپر بھی لکھاتے ہیں الحاج۔ اور خصوصاً تجربہ ہوگا آپ لوگوں کو جب ووٹ کا زمانہ آتا ہے، ہمیں تو سوائے حاجی کے کوئی ملتا ہی نہیں ہے، حج کو بیچتے ہیں، حج تو اللہ کے لیے کرنا ہے، ووٹوں کے لیے کرنا ہے۔ اچھا، اور پھر الحاج یہ ریاکاری ہے، شہرت ہے۔ پاکستان میں 2 ہی چیزیں ہیں، جو بھی مرتا ہے شہید ہی ہوتا ہے، شہید کے بغیر کوئی موت ہی نہیں ہے، جو بھی مرتا ہے اسلام کے سربلندی کے لیے مرتا ہے تو وہ تو شہید ہوتا ہی ہے، جو اسلامی لوگوں کے مقابلے میں مرتے ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ یہ عجیب گنگا ہے پاکستان کی، اس میں شہید کے بغیر کوئی موت ہی نہیں ہے۔ دشمن اسلام بھی اس کو بھی لقب شہید کا دیتے ہیں، مذاق بناتے ہیں شہادت کے ساتھ۔ دوسری بات الحاج کی، حج اللہ کے لیے ہے، تو فرمایا کہ کچھ لوگ حج کریں گے تجارت کے لیے، کچھ لوگ حج کریں گے ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، اور کچھ لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو بھیک کا سسٹم ہے حرم میں، الامان والحفیظ، کس طریقے سے بھیک مانگا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ حج کریں گے ریاکاری کے طور پر، بھیک کے طور پر، شہرت کے طور پر، اور تفریح کے لیے کہ چلو فرمائے۔ وآخر